السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ زندگی گزارنے میں یہ تصور ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور ہر انسان کے ذہن میں آ جائے، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، بچا لے گا۔ قرآن مقدس سورہ نساء آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ آدمیوں سے چھپتے رہیں، آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ انسان دنیاوی زندگی کے اندر آدمیوں سے چھپتا ہے۔ یہاں پر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، ابھی آج آپ دیکھیں کہ انسان کبھی بند کمرے میں گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے نہ دیکھیں، آدمیوں سے تو چھپتے ہیں، مگر ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے۔ اور اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ ہر جگہ جہاں کہیں بھی چلے جائے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اگر اپنے ذہن میں یہ تصور لے آئے کہ مجھے ہر جگہ ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھے کہ وہ انسان برائی سے اپنے آپ کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے باخبر ہے، وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہماری باتیں سنتا بھی ہے، ہماری دلوں کے احوال کو جانتا بھی ہے۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مگر افسوس کہ ہم اس حقیقت سے بے خبر ہے، اور رات اور دن گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، برائی پر برائی کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ برائی کر رہے ہیں، اس کی کسی کو کیا خبر، ہم تو یہ چھپ کر کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں کر رہے ہیں، بند کمرے میں کر رہے ہیں، کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ذہن میں بات آتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ اس کا نفس ہے۔ سب سے بڑا انسان کا دشمن اس کا نفس ہے، جس پہ شیطان حاکم بنا بیٹھا ہے اور اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، مائل کرتا ہے، اور وہ انسان برائی کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، اور وہ نفس نیکیوں سے بھی روکتا ہے، اچھائیوں سے بھی روکتا ہے، اعمال صالحہ سے روکتا ہے، اور جب وہ نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر وہ انسان برائی کی طرف وہ جب وہ نفس راغب کرتا ہے تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر دوں۔ اس لیے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپتے مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے۔ اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے، یاد رکھیں یہی زندگی تقوی والی زندگی ہوگی۔
متقیوں والی زندگی یہی کہلائے گی جسے اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا۔ قرآن مقدس کے اندر حدیث مبارکہ میں بار بار اس کے حوالے سے فرمایا بھی گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دن کے اجالوں میں ہو یا رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ان چیزوں سے دور رہے جن چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، اور جن چیزوں کو نہ کرنے کے حوالے سے تاکید کی گئی، اور وہ کام کرے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی تعلیم دی گئی، جس سے زندگی گزارنے کے اندر زندگی کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تصور ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا احساس اس کے لیے گناہوں سے آڑ بن جائے گا، وہ انسان برائی نہیں کرے گا۔ وہ جب دیکھے گا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے نہیں چھپتے۔ جب یہ بات ہے، جب تصور آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کا تصور جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو یاد رکھ لیجئے پھر زندگی گزارنے کے اندر وہ انسان نیکیاں کرے گا تو نیکیوں میں اسے لذت بھی ملے گی، چاشنی ملے گی، مٹھاس ملے گی، اور پھر اس کے بعد میں وہ شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت و بندگی کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور تقویٰ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایک مسلمان کو روزوں میں سخت گرمی اور بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی پانی اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے روک دیتی ہے کہ پیاس کی شدت ہے، بھوک کا غلبہ ہے، دھوپ کی تپش ہے، گلا اور جو ہے زبان سوکھ کر کانٹا بن گئی ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب پی لوں، مگر ایک تصور آتا ہے، اور وہ تصور کیا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جب تصور آتا ہے، یہ تصور کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ تصور جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دیکھنے کا تصور ہوتا ہے۔ یاد رکھے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ احسان یہ کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم یہ یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ عبادت، اس تصور کے ساتھ بندگی کریں تو یاد رکھیں اگر ہم کوئی بھی عمل ہو، ہر نیک کام، ہر نیک عمل اس تصور کے ساتھ کرے کہ اگر یہ تصور جمتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے، سبحان اللہ، مگر یہ تصور تو نہیں آ سکتا تو کم از کم یہ تصور تو لا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس عمل میں، جس نیکی میں، جس کام میں اگر یہ تصور آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ اس عمل میں کس طریقے کی مٹھاس محسوس ہوں گی، کیسی لذت محسوس ہوں گی، اور کتنا لطف اور سرور آئے گا۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ رات کے اندھیروں میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے حوالے سے سورہ نساء کے اندر جو فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ کون سا کام چھپ سکتا ہے؟ کون سی بات مخفی رہ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے عمل لکھنے کے لیے، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، کرامن کاتبین، اس کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں، اس کی بدیاں بھی لکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تحریر کیا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی تحریر کیا جاتا ہے، اور یہ صبح سے لے کر شام تک کا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ صبح کہ جو فرشتے آتے رات ہونے سے پہلے پہنچا دیتے آسمان میں، رات کے وقت کے جو فرشتے ہوتے صبح ہونے سے پہلے آسمان میں پہنچا دیتے۔ پھر ایک روایت میں بھی آیا پیر اور جمعرات کو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا ہے، مختصر طور پر یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر 15 شعبان المعظم جو شب برات ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام پورے سال بھر کی رودات، پورے سال بھر کی رپورٹ بالتفصیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا ہے، وہ فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور یاد رکھ لیجئے ہر عمل کو لکھا جاتا ہے، کسی عمل کو چھوڑا نہیں جاتا، مگر جب انسان وہ عمل اللہ کے تصور
کو اس اپنے آپ میں یہ تصور لا کر کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ گناہ سے اپنے آپ کو روکے گا، برائی سے اپنے آپ کو روکے گا۔ آج کی جو کیفیت ہے کہ جو اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرے یا رضائی الہی کے لیے کوئی کام کرے، تو یاد رکھے کہ وہ جب یہ تصور لائے گا تو انسان برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، وہ دھوکہ بازی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، کام میں ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے گا، جھوٹ اور لوٹ مار سے اپنے آپ کو بچا لے گا، بغض، حسد، جلن اور کینہ اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام برائیوں سے، نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، بچا لے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں تصور ہوگا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں، وہ تو دلوں کے احوال کو بھی جان لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ انسان نیکیاں کرے گا، تو جب وہ نیکیاں کرے گا تو اس کے لیے مشکل معاملات بھی آسان ہوتے جائیں گے، اس کی راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ اس طریقے سے اللہ کی رضا والا کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے گا، تو یاد رکھ لیجئے کہ یہی زندگی اور اس طریقے سے اللہ کے خوف میں زندگی گزرنے والی وہ اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں تک کہ ممکن ہو سکے گھر کے اندر ہو تو تصور یہ جمائے، گھر کے باہر ہو تو تصور جمائے، اپنے متعلقین کو، اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، مسجد میں آئے تو یہ تصور جس طریقے سے ہوتا ہے ویسے بازار میں چل رہے ہو تو یہ تصور اپنے ذہن میں لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس سے انسان کا دل پاکیزہ بھی ہوگا۔ آج کل آپ کہیں پر بھی جائے، جیسے مارکیٹ میں جائے، مالز میں اگر ہم جاتے ہیں، بڑی بڑی شاپنگ سینٹر میں اگر ہم جاتے ہیں، ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کیے جاتے ہیں اور ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ کیمرے کے سامنے بڑا محتاط ہو جاتا ہے کہ میں کیمرے کی نگاہوں کے اندر ہوں، اپنے آپ کو چلاتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے میری ہر ادا کو نقل کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، کاپی کیا جا رہا ہے۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا بلکہ مجھے بہت محتاط رہ کر جانا ہے، اس لیے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر لیا تو سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں میری محفوظ ہو جائے گی اور سیو ہو جائے گی، اور اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کی وجہ سے کوئی برا کام ہو جس کی وجہ سے میری پکڑ سخت ہو جائے۔ دنیاوی انسان کے بنائے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، مگر یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے۔ کاش اگر یہ تصور لے آئے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، ضرور کامران ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ تصور، یہ تصور بنائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس تصور کے ساتھ زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچائے، اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔